اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم الی آخرہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزم طلباء اور طالبات، معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ پاک ہے، یعنی 47 سورہ پاک ہے، جسے ہم آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ گیارہ آیت پاک تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا ترجمہ بھی اور اس کے اہم تفسیری نکات بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ آخری آیت پاک جو ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے حوصلہ افزا، ہمت افزا اور بہت بڑی رہنما ہے، اس حوالے سے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ مولا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے ہیں، یعنی مددگار ہے، ناصر ہے، ان کو سپورٹ کرنے والا ہے، ان کے ساتھ چلنے والا اللہ ہے۔ اب زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ایج کے فرق کے ساتھ ہر شخص جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو صاحب ایمان ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہیں۔ بس یہ احساس انسان کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے اور مقابلے کی سامنا کرنے کی بھی طاقت دیتا ہے۔ یعنی انسان جب بھی سوچتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر یہ جو ساتھ ہے دراصل یہ انسان کے اندر ایک بڑی طاقت، بڑی ہمت پیدا کرتی ہے، یہ چیز، یہ تصور جو ہے۔ اور وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اگر مسلمان اللہ کے احکامات کے مطابق چلے اور زندگی کے میدان میں جہاں پر بھی محنت کرے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ جو اس تصور کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، تو یہ تصور دراصل سب سے اہم تصور ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ سمجھتا ہے اور یہ فرماتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے یہ بات کہ سب سے اہم تصور انسان کا یہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ جب خدا اس کے ساتھ ہے تو وہ پھر کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا اور کسی کو اپنی ذات پہ ظلم کرنے بھی نہیں دیتا، نہ کسی کا حق کھاتا ہے اور نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے، چونکہ اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور خدا کے حکم کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ اب آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایسے لوگ، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ پاک یدخل، داخلہ یدخل اگر ہو تو معنی ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور اگر یا پہ پیش ہو یدخل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک داخل کرتا ہے یا داخل کریں گے الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ کہاں داخل کریں گے؟ اچھا، صرف ذہن میں رکھیے گا کہ صرف ایمان تک قرآن مجید نہیں رکتا، وعامل الصالحات، اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ اسے داخل کریں گے۔ یعنی جس نے نیک عمل کیے اور ایمان لایا
تو وہ داخل ہوگا۔ اب نیک عمل کیا ہے؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل بنیادی طور پہ آپ اگر اسے چیک کرنا چاہیں تو نیک عمل کے بعد آپ کی ذات میں ایک تبدیلی آئے گی۔ آپ جب اسے 2-4 دن، 6 دن، 10 دن، 15 دن کریں گے تو آپ کی ذات میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، اور آپ دھیرے دھیرے اس چیز کو کرنے میں ایک ذوق بھی، ایک شوق بھی اپنی ذات کے اندر محسوس کریں گے۔ اسے عمل صالح کہیں گے۔ یعنی عمل صالح کی بنیادی صفت یہ ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ انسان اگر کوئی چیز بھی سن رہا ہو تو وہ پھر گنگنانے لگتا ہے۔ آواز اس کا ساتھ دے یا نہ دے یہ اس کی مطلب ہے کہ بات ہے، لیکن وہ اس چیز کو گنگنانے لگتا ہے۔ 2 بار سنے، 4 بار سنے شوق سے تو وہ چیز آہستہ آہستہ اسے یاد ہونے لگتی ہے، اس کے ذہن میں سمانے لگتی ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ صرف سنتے ہیں، تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں تو چیز آپ کی ذات میں آہستہ آہستہ جذب ہونے لگتی ہے۔ نیکی کا عمل کیا ہے؟ نیکی کا عمل یہی ہے کہ آپ کو نیکی اگر گنگنانے پر، اپنی ذات میں جذب کرنے پر، یا آپ کے خیال میں وہ چیز بار بار لوٹ کے نہ آئے تو یاد رکھیے پھر وہ نیکی تو نہ ہوگی، پھر وہ نیکی تو نہیں ہے۔ جو چیز آپ کی ذات میں بار بار لوٹ کے نہ آئے اور آپ کی ذات پہ ایفیکٹ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ارادے سے نیکی نہیں کر رہے، یا پھر نیکی میں یہ جان نہیں ہے کہ وہ انسان کی ذات پہ اثر انداز ہو سکے یا اس کا اثر پڑے۔ اب اگر اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، اور آپ 21ویں پارے کی وہ جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ بسا اوقات میں عرض کر رہا ہوں کہ نیکی کا بنیادی مقصد آپ کی ذات میں تبدیلی ہے۔ تبدیلی سے مراد یعنی آپ کے ذہن میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کے جذبات میں، آپ کے احساسات میں تبدیلی ہے۔ وہ تبدیلی جسے آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ کا خدا محسوس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر تبدیلی نہ آئے آپ کی ذات میں، مگر آپ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اسے صرف آپ جانتے ہیں یا پھر خدا جانتا ہے آپ کی اس تبدیلی کو۔ اصل میں ڈیمانڈ وہی تبدیلی ہے کہ جسے آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے۔ اسی لیے اس آیت پاک کے تحت فرمایا گیا کہ بعض لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے رہیں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے تو 60 سال کی نماز جو ہے اللہ پاک ان کے حوالے کر کے کہیں گے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ تفسیر میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ کیا، ہم نے تو 60 سال تک نماز پڑھی ہے، لیکن اصل بنیادی جو چیز تھی کہ آپ انسان کے اندر سے ایک تبدیلی کا احساس، نماز ہے ہی اسی لیے کہ انسان کے اندر ایک تبدیلی کا احساس پیدا ہو۔ نیکی وہی ہے جو اندر ایفیکٹ کرے، آپ کی ذات پر اثر انداز ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے دیکھ لیجئے کہ الصالحات فرمایا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ الصالحات کیا ہے؟ یعنی وہی چیز ہے کہ آپ کی صلاحیت میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے اندر ایک تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ دراصل پیدا ہوں۔ تو قرآن مجید یہی چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جناتن تجری، جناتن باغات ہیں، تجری بہتے ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، انہار۔ اب یہاں پر جو ہے مترجمین ایک معنی کرتے ہیں نہروں کا معنی، جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ اس انہار کے ساتھ آگے بھی قرآن مجید
نہر کا ذکر کر رہا ہے، انہار کا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ اردو کی نہریں نہیں ہیں یا اردو کا نہر نہیں ہے. یہاں سے مراد دراصل انہار سے مراد ریور ہے، جو انگلش میں ہم کہتے ہیں یا اردو میں ہم جسے دریا کہتے ہیں. میں تلاش کر رہا تھا اس بات کو کہ بھی کسی دوست نے بھی، یعنی انہار جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم اسے اردو میں تو لائے ہیں لیکن ہماری نہر جو ہے وہ اور چیز ہے. قرآن مجید جس نہر کی بات کرتا ہے وہ اور ہے. میں دیکھتا رہا مترجمین کے، تو تقریباً میں نے دیکھا کہ نہر کے نیچے ہی نہری کہا گیا. میں نے غلام رسول سعیدی صاحب کا، مرحوم رحمت اللہ علیہ کا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہے، ان کا میں نے ترجمہ جو ہے وہ میں نے دیکھا. میں نے کہا کہ بھی کیا کسی نے بھی یہ معنی جو کہ عربی زبان کو سوٹ کرتا ہے وہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو میں اسے دیکھتا رہا تو مجھے ان کے یعنی آغاز کے ترجمے میں جو بات ملی وہ بڑی اہم تھی اور مجھے پسند آئی کہ کسی نے بھی تو بھئی کم از کم اس حوالے سے ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے. اب اس کا ترجمہ جو آپ نے کیا ہے وہ اب وہ فرماتے ہیں نا کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان باغات کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. یعنی انہوں نے نہریں نہیں کیا مانا، دریا کیا ہے. اور دریا بھی وہ نہیں ہیں کہ جو کہ بالکل اس طرح یعنی دوسری صورت ہوتی ہے. دریا سے مراد وہ جو آبشاروں سے پانی بہتا ہے، وہ والا پانی جب دریا بنتا ہے اسے کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید نہر نہیں کہہ رہا، نہر وہ چیز ہے جسے ہم خود بناتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں. قرآن مجید اصل میں نہر نہیں دریا کہہ رہا ہے. تو میں نے یہ معنی دیکھا تو میری طبیعت تھوڑی فریش ہوئی. میں نے کہا کوئی تو ہے کہ جو صرف نہر نہیں کر رہا بلکہ اس کا معنی دریا کر رہا ہے. تو قرآن مجید کے میننگ میں ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ بھی نہر کا لفظ آئے، انہار کا لفظ آئے، تو اس سے مراد وہ دریا ہیں، وہ دریا جو خود بخود پھوٹتے ہیں، جن میں پانی کسی موسم کا پابند نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ پانی ہوتا ہے جس کا تسلسل پورا سال رہتا ہے. یعنی یہاں پہ ریور مراد ہیں، دریا مراد ہیں، اس لیے کہ جو عربی زبان ہے اس میں نہر جو ہے اس کو جدول کہتے ہیں. ویسے تو جدول وہ جنتری کو بھی کہتے ہیں، یعنی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی جدول ہے، لیکن عربی زبان میں نہر جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو جدول کہتے ہیں. اور جو سمندر کہلاتا ہے وہ بحر ہوتا ہے. قرآن مجید نے ذکر کیا مارج البحرین یلتقیان، یعنی بحرین کا لفظ ہے. جیسے قرآن مجید فرماتا ہے اذ فرقنا بکم البحر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پہ اپنے عصا کو مارا یا پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو بھی پھاڑا. اب بحر سے مراد سمندر ہے، نہر سے مراد یہ جو ہم نہر فرات کہتے ہیں نا وہ دریا ہے. یعنی وہ جو ہے وہ بھی ہم عربی زبان میں جب کہیں تو نہر کہتے ہیں، تو دریا مراد ہے قرآن مجید کا یہاں پہ. تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ چونکہ نہروں کا لفظ اردو میں آ گیا تو ہم نے پھر نہر کا لفظ ہی اس میں کنورٹ کر دیا. لیکن ہمارے خیال میں وہی چھوٹی سی ایک نہر سی آتی ہے کہ وہ بہ رہی ہے، لیکن یہ ریورز مراد ہیں قرآن مجید کے معانی کے مطابق. اب آپ سوچئے کہ بھی قرآن کہتا ہے باغات ہوں گے اور دریا ہوں گے جو باغات کو سیراب کریں گے. اب باغات میں رہا نہیں جا سکتا، باغات میں تو نہیں رہ سکتا بندہ، اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہوگا. یعنی دریا ہوں گے، باغات ہوں گے، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے، ہم اسے بیان کریں گے. لیکن یہاں پہ اب ہم آگے چلتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، یتمتعون کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد عیش و عشرت کرتے رہنا. یعنی بے مقصد ہی، وہ جیسے کہتے ہیں بھئی تو کیوں گیا ہے وہاں پہ، بس ویسے ہی. بھئی تو نے کیوں کھا لیا، تمہارے پیٹ میں درد ہوگا، بس ویسے ہی.
یتمتعون، یعنی میں نے فلاں چیز، فلاں دوست پی رہے تھے میں نے پی لی، فلاں دوست سگریٹ پی رہے تھے میں نے سگریٹ پی لی، کوئی مقصد؟ یتمتعون یعنی بے مقصد زندگی گزارتے رہنا اور بے مقصد ہر قدم اٹھاتے رہنا اور بے مقصد ہر کام کرتے رہنا، صرف کیا ہے؟ تمتع، لذت، عیاشی۔ والذین کفروا یتمتعون، اور وہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ عیش کرتے ہیں، یعنی بے مقصد جو ہے وہ اقدام کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، زندگی کھا پی کے ایسے گزارتے ہیں جیسے جانور کھا پی کے گزار جاتا ہے۔ یأکلون، وہ کھاتے ہیں ایسے، کما تأکل الانعام، جسے جانور کھاتے ہیں۔ جانور کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے کھانے کا، بھئی اس نے کوئی پش اپ لگانے ہیں، یا اس نے ڈنڈ بیٹھ کے کرنی ہے، یا اس نے صحت بنانی ہے، اس خیال کے ساتھ کہ میں نے محنت کرنا ہے، مجھے صحت بحالی کرنی ہے، اس خیال کے ساتھ کہ مجھے رات کو بھی اٹھنا ہے، کچھ نماز بھی پڑھنا ہے، یا طالب علم ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے ذہنی کام کرنا ہے لہٰذا مجھے صحت کو باقی رکھنا ہے، یعنی بے مقصد ہی زندگی گزارتے جاتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جب مکہ المکرمہ میں سے نکالا گیا تو اللہ نے آپ کو تسلی دی۔ یہ آیت پاک دراصل آپ کی تسلی کے لیے ہے، اگلی آیت بھی اور یہ آیت پاک بھی۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيِّن کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی، قریہ بستیاں، آبادیاں، شہر، ملک، ممالک، یہ اشد قوہ، وہ کتنے ہی طاقتور تھے، من قریتک التی، اس قریہ سے یا اس قریہ میں، دراصل قریہ سے مراد اس قریہ میں یا اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں مراد، کہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ مکہ والے تو کچھ بھی نہیں ہے جنہوں نے اخرجت کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح ادخلا کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، اخراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا۔ ادخلا داخل کرنا کسی کو، اور اخراجہ کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا۔ اخرجت کا، جنہوں نے آپ کو نکالا، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ان سے زیادہ طاقتور لوگ آئے ہیں اس دھرتی پر، آپ کو کہیں پر بھی وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں، وہ قومیں، وہ ممالک، وہ ملتیں جو کہ یہ سمجھتی تھیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے دیکھا ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، اللہ پاک نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ اب دیکھیے یہ بات کرنے کے بعد قرآن فرماتا ہے، دراصل اب تجزیاتی گفتگو قرآن فرما رہا ہے، بھئی یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے، یا فلاں اس طرح ہے تو میں اس طرح کیوں ہوں۔ تجزیاتی گفتگو قرآن فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ لباس کیسا ہے، مکان کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، یہ نہ دیکھیں۔ کیا دیکھنا چاہیے ہمیں؟ وہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں تو کسی کے پاس بھی تھوڑی محنت کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیز انتہائی قیمتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پہ ہیں، بینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے غلط اور صحیح واضح ہو جائے، آپ کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے، آپ کے سامنے آپ کے سامنے کھوٹا اور کھرا واضح ہو جائے، اسے بینہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی کیفیت آپ کی کہ آپ کے سامنے چیز آئے اور آپ پہچان جائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، آپ پہچان جائیں کہ یہ کھرا ہے کہ یہ کھوٹا ہے، آپ پہچان جائیں کہ یہ باطل ہے کہ حق ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا وہ شخص جو بینہ پر ہو اپنے رب کی طرف سے، اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کا برا عمل جو ہے اس کے لیے سجا دیا گیا ہو، یعنی وہ اپنے غلطی کو ہی
یہ سمجھے کہ کمال ہے بھی، میں نے کمال کیا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ کچھ انسانوں کو آپ اپنے گناہوں پہ فخر کرتا دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے۔ یعنی جب آپ کسی پہ ظلم کے بعد اپنے ظلم پہ فخر کرتا دیکھیں، اپنے گناہ کبیرہ کے بعد جب کسی کو آپ اپنے گناہ کبیرہ پر نعوذ باللہ فخر کرتے دیکھیں، اس طرح الغرض جو بھی چیز ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور وہ اپنے گناہ پر، اپنے ظلم پر، اپنی زیادتی پر فخر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ اتنا ڈی ٹریک ہو گیا ہے کہ سوء عملی ہی جو ہے اس کا بدترین برا عمل جو ہے اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اب قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے کہ یہ جو برا عمل ہے یہ خوبصورت کیوں بن جاتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس وجہ سے کہ ان کی خواہشیں جو ہیں بس وہ انہی کے پیچھے چلتے رہے۔ خواہشوں کے پیچھے چلنا برا نہیں ہے، لیکن بری خواہش کے پیچھے چلنا برا ہے۔ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا برا نہیں ہے، لیکن بری خواہش کی تکمیل کرنا برا ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی خواہشوں کو مٹا کر رکھ دیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ خواہشوں میں فرق کرنا سیکھیں، غلط اور صحیح کا فرق کرنا سیکھیں۔ جب آپ غلط اور صحیح کا فرق کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کبھی بھی بری خواہش کی تکمیل نہیں کریں گے۔ آپ اس کے سامنے بند باندھیں گے۔ کیسے بند باندھیں گے؟ خواہش کو ملیا میٹ کر نہیں، بری خواہش کے سامنے اچھی خواہش کو لے آئیں گے، یعنی دونوں خواہشوں کے درمیان آپ اس طرح لے کے آئیں گے کہ بیلنس کریں گے۔ جب بری خواہش آپ کو کسی اور جانب کھینچ رہی ہے تو آپ اچھی خواہش کی طرف بڑھ جائیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ خواہشوں کی تکمیل کریں، لیکن بری خواہش کو برے انداز سے پورا نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے اپنی اچھی خواہشوں کو رکھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، مال ضائع کرنا انسان کی، یعنی دکھاوے کے لیے مال ضائع کرنا، یا کسی پہ ظلم کے لیے، یا کسی سے جان بوجھ کے کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے مال ضائع کرنا، ایک یہ ہے۔ انسان کے اندر ایک اور خواہش ہے، اور وہ ہے سخاوت کی۔ بات یہ ہے کہ سخاوت کی خواہش کو، یہ والی بری خواہش جو ہے، اس کو سخاوت کی بنیاد پہ خرچ کر دینا، یعنی اس کے اندر بنیادی طور پہ مال کو خرچ کرنے کی طاقت ہے، اب وہ ایک بری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی سخاوت کی جو عادت ہے اس کو اچھی خواہش میں صرف کر دے، یعنی کسی مظلوم کی مدد کر دے، کسی بیوہ کی مدد کر دے، کسی کمزور کی مدد کر دے، کسی ساتھی کی مدد کر دے۔ تو یہ مال وہی ہے کہ ایک انسان نے بری خواہش کو برے انداز سے پورا کیا، لیکن اس کے اندر اصل صفت اس کی سخاوت کی ہے، خرچ کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر وہ اپنے خرچ کرنے کی طاقت کو صحیح رخ پہ خرچ کرتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو سخاوت کی بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ جو خواہش ہے خرچ کرنے کی وہ بھی پوری ہو گئی۔ بس ہم نے اس خواہش کے سامنے دوسری خواہش کے ساتھ بند باندھنا ہے، جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی رضا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی اجازت نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسی خواہش کی تکمیل کی جائے جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا قرآن بھی راضی ہو جائے، اللہ کا دین بھی راضی ہو جائے، اور انسان کے اندر جو ایک سخاوت کی چیز ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ لیکن یہ ذرا مشکل تو ہے، اور مشکل کون سا کام ہے جو مشکل نہ ہو؟ ہر کام مشکل ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ ناجائز خواہشوں کی اتباع نہ کرو، لیکن جائز خواہشوں کی اتباع جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک مثال دیتا ہے۔
اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر بھی نہروں کا ہی ذکر ہے. اور مثل الجنت التی، اللہ اپنے بندوں کو مثال کے ذریعے، خوشخبری کے ذریعے بات کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ آیت پاک میں نے جب پڑھی ہے تو ایک عجیب سی یعنی کیفیت انسان کی ذات پہ طاری ہو جاتی ہے. ایک عجیب سی کیفیت جو ہے انسان کی ذات پہ طاری ہو جاتی ہے. اور عجیب سی کیفیت کیا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ پر بھی طاری ہو جائے گی. قرآن مجید فرماتا ہے مثل الجنت التی، مثال جنت کی جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، یعنی تقوی شعار لوگوں سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیسی ہوگی، وہ کس طرح کی ہوگی، یعنی اس کی حقیقت کیا ہوگی. اگرچہ ہم یہاں پہ سمجھ نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو خوشبو جو ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ خوشبو جو ہے، ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں خوشبو کو، لیکن جنت کی خوشبو کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم یہاں پہ پھل کی لذت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جنت کا پھل کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کو یا اس کی لذت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن مجید صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں انہار ہوں گے، یعنی ریورز ہوں گے، دریا ہوں گے، ایسے پانی کے غیر آسن جو کبھی خراب نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا کبھی چشمہ خراب نہیں ہوتا، جہاں سے خود پانی نکلتا ہے وہ چشمے کبھی خراب نہیں ہوتے چاہے مدت رہے. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ پانی جو ہے یوں سمجھیے کہ کہیں سے آ نہیں رہا ہوگا، پر دریا بہ رہے ہوں گے. پانی کہیں سے آ نہ رہا ہو تو دریا بہ رہے ہوں. حیرت انگیز بات ہے. لیکن اب تو یہ ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں دریا فلاں سمندر سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہے، فلاں حصے سے پھوٹتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے. لیکن قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ دریا ہوں گے اس میں، لیکن ایک تو بدبو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے بنا کے رکھ دیے ہوں. تو پانی اگر بنا بنایا پہلے ہی کھڑا ہو تو سمیل ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے غیر آسن، اس میں سمیل نہیں ہوگی. آگے قرآن مجید فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دریا ہوں گے دودھ کے. اب یوں نہیں ہوگا کہ بھئی آپ بکری کے دودھ سے دھوئیں اور دریا کو بھر دیں، یا بھینس جو ہے وہاں پہ کھڑی ہو اور ہم دریا بھر رہے ہیں، فرشتے دریا بھر رہے ہو، اس طرح نہیں. قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ دریا بہ رہے ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی خدا کی قدرت کی عظمت ہوگی. دودھ کا دریا بہ رہا ہے مگر بھینس سے نہیں آ رہا، بکری سے نہیں آ رہا، گائے سے نہیں آ رہا دودھ، بلکہ دودھ کا دریا ہے. اور ویسے بھی جانور کتنے دریا کو بہا سکتے ہیں. تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وَأَنْهَارٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کے دریا ہوں گے لم یتغیر طعمہ، کوئی پیے یا نہ پیے پر اس کے ذائقے میں کبھی فرق نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے ایک آدھ دن اگر دودھ پڑا رہے تو ذائقے میں فرق آ جاتا ہے. اسے اگر بوائل نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ذائقے میں فرق آ جائے گا. تو قرآن کہتا ہے لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور دریا ہوں گے خمر کے، شرابی کہیں گے، لذۃ للشاربین، جو پینے والوں کو لذت تو آئے گی مگر گناہ کی جانب طبیعت مائل نہیں ہوگی، مدہوشی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی، اور گالم گلوچ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی. لذۃ للشاربین، طبیعت میں فریشنس آئے گی، تازگی آئے گی. آگے قرآن مجید فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، دریا ہوں گے شہد کے، مصفہ ہوں گے. آپ جب یہ شہد لیتے ہیں تو کبھی یہ چینی بن جاتا ہے، کبھی اس میں وہ جو گوند ٹائپ ہوتا ہے وہ شہد میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی مری ہوئی مکھی آ جاتی ہے، کبھی مری ہوئی مکھی کی ٹانگیں آ جاتی ہیں. تو
قرآن کہتا ہے مصفا. آپ سوچئے انہار ہیں یعنی دریا ہیں جو بہہ رہے ہوں گے، جو کسی مکھی کے محتاج نہیں ہوں گے کہ کوئی شہد لگیں پھر اس کے بعد دریا بہیں. قرآن کہتا ہے وانہار من عسل مصفا. اب دیکھیں کتنے دریا ہو گئے، پانی کا، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا. دریا ہوگا، اور دریا کہیں سے ہی نہیں ہوگا کہ کہیں پہ کوئی اس کی بیس ہے پھر اس کے بعد وہیں سے آگے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید فرماتا ہے یہ باتیں اصل میں یہاں پہ چونکہ دیکھی جا سکتی ہیں، شہد دیکھا جا سکتا ہے، دودھ دیکھا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، مگر یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ دریا بہ رہے ہوں گے. آگے قرآن مجید فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے ہر قسم کے. جہاں پہ دریا اس طرح بہ رہے ہوں پھل ہوں گے ہر قسم کے، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے. یہاں پہ ایک بات قرآن مجید کی اہم ہے. قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ مغفرت ان کے رب کی طرف سے ہوگی، وہاں پر کسی کو کسی کمی کے حوالے سے تانا نہیں دیا جائے گا، کسی غلطی پہ کوسا نہیں جائے گا، کسی غلطی پہ تذلیل نہیں کی جائے گی، تحقیر نہیں کی جائے گی. اللہ پاک اس طرح اپنا کرم فرمائیں گے کہ کوئی شخص بھی کسی کو بھی کسی غلطی پر نہ تو تذلیل کرے گا، نہ توہین کرے گا، نہ تحقیر کرے گا، بلکہ اللہ پاک ان کے گناہوں پر اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا پردہ رکھ دیں گے. اس کے بعد قرآن مجید کا من ہوا خالد فی النار. آپ دیکھیے قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے پیچھے کہا ہے یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہو. ایک وہ ہے جو ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والا ہو، اور ایک وہ ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہو. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اگر تم دونوں کو برابر نہیں سمجھتے تو یہاں پہ بہتر ہے کہ آمنو وعملوا الصالحات. اگر آپ اپنی لاجک سے، اپنی عقل سے برابر نہیں سمجھ رہے ان سب چیزوں کو، تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور وہاں پہ پلایا جائے گا. یعنی سقو مجہول کا صیغہ ہے کہ جس میں وہ خود نہیں پینا چاہے گا، مگر قرآن فرماتا ہے کہ ماءً حمیمًا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں پہ کھولتی ہوئی باتیں کی ہیں، کھولتے ہوئے ظلم کیے ہیں، ایسے ظلم کے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیں. تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں بھی کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کی انتڑیاں جو ہیں، آنتیں جو ہیں، وہ کٹ کٹ کے باہر آ جائیں. قرآن مجید نے دونوں کا موازنہ کر کے ہمارے سامنے اس آیت پاک میں رکھا ہے، جو کہ 15 آیت پاک ہے. آپ دیکھ لیجئے. قرآن فرماتا ہے، صاحبان عقل سے اپیل کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو دو زندگیاں ہیں یہاں پر بھی، اور دو زندگیاں ہیں وہاں پر بھی. کون سی زندگی جینا چاہتے ہو وہاں پر، تو یہاں پر وہی زندگی جیو جس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں مغفرت عطا فرمائیں، اور رب کریم اپنی بارگاہ خاص سے ہم پہ کرم فرمائیں اور ہمیں نیکی اور خیر کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین.